تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی تعریف کرتا ہوں، اس نے بندوں کو ہر اس راستے سے روکا جو جہنم کی آگ تک پہنچا دے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نعمتوں والی جنت کے راستے کی طرف دعوت دینے والے۔ اے اللہ درود و سلام بھیج اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد پر اور ان کے آل و اصحاب اور تابعین پر، اور قیامت تک ان کی بہتر پیروی کرنے والے پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس کی نگرانی کا احساس رکھو اور جان لو کہ تم اس سے ملو گے، پھر وہ ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا، جس دن کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ کے بندو، تعامل میں سچائی، دل کی شفافیت، نفس کا تزکیہ، مقصد کی درستگی، سبب کی سلامتی اور ہدف کی صحت، یہ سب اللہ کے متقی بندوں، رحمان کے چنندہ افراد کے ظاہری صفات میں سے ہیں، جن کے دل قرآن کی روشنی سے منور ہوئے اور نفوس اس کی آیات و نصائح سے تابناک ہوئے۔ چنانچہ وہ قرآن کی روشنی میں اور نبوت کی ہدایت کے سائے میں اللہ سے لوگوں میں سب سے شدید محبت کرنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ الفت کرنے والے بن گئے۔ اور اس کے لوازم میں سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ چیزوں سے بھرپور محبت کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ناپسند کرتے ہیں انہیں پورے طور پر ناپسند کیا جائے۔ یقیناً جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں، ان میں سے چال بازی، مکر و فریب کی صفت ہے، یعنی ایذا کو چھپانا، اور جس شخص کے خلاف سازش کی جا رہی اسے ہر طریقے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ یہ ناپسندیدہ اور بری صفت ہے جو کہ شرپسندوں کی خصلت ہے، اچھے مومنوں کی خوبیوں میں سے نہیں ہے۔ اور ان بری صفات والوں کا انجام یہ ہے کہ ان کے مکر کا بدلہ انہیں گھیر لے گا، اور ان کی بری تدبیر انہی پر لوٹے گی۔ جس کا عزم انہوں نے کیا ہے اسے اللہ ناکام کر دے گا، اور جو سازش انہوں نے رچی ہے اسے برباد کر دے گا۔ رسوائی اور شکست ان کا مقدر ہوگی، اور حسرت و ندامت کی کڑوی گھونٹ انہیں پینا پڑے گا، اور جب حسرت و ندامت کچھ کام نہ آئے گی، جیسا کہ اللہ نے اس کی آیات اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے مشرکین کے بارے میں فرمایا۔ اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا، دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے۔ سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جسے ابن حبان نے اپنے صحیح میں اور طبرانی نے اپنے معجم میں روایت کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیں دھوکہ دے ہم میں سے نہیں، اور مکر و فریب دھوکہ دہی جہنم میں ہے، یعنی قیامت کے دن ایسے افراد کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ سے منقول ہے، تین چیزیں ایسی ہیں ان کا کرنے والا نجات نہیں پا سکتا جب تک ان کے انجام سے دوچار نہ ہو۔ جس نے مکر و فریب کیا، جس نے ظلم کیا، جس نے عہد شکنی کی، اور اس کی تصدیق قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ کا قول ہے، اور بری تدبیر کرنے والوں کا وبال انہی کے اوپر پڑتا ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے۔
اور ان صفات میں سے ہر صفت اپنے موصوف کو بری حالت، ناکام کوشش اور برے انجام کی خبر دینے والی ہے، تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو ان تمام برائیوں کی آلائشوں میں ڈوبا ہو، گویا اس نے اپنے لیے ان کی کھائی میں گرنا اور ان کی کیچڑ میں لت پت ہونا پسند کر لیا ہو۔ اللہ کے بندو، مکر کی قبیح صفت کی لوگوں کی دنیا میں بے شمار شکلیں اور انگنت مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ میاں بیوی کے معاملات میں لڑائی اور فساد کے ذریعے دخل اندازی کرتے ہیں، دونوں کے درمیان محبت کی ڈور کاٹنے کا کام کرتے ہیں اور شوہر کے متعلق بیوی کا دل بدل دیتے ہیں، اسے ابھارتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر سے یہ دعویٰ کرتے ہوئے طلاق مانگے کہ وہ اس کے لیے مناسب نہیں اور مرد اس کا مستحق نہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں، اور مرد میں کوئی خوبی نہیں جس کے بنا پر وہ اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، اور یہ بدترین شخص اس عورت سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ عورت اس کی بات مان لے اور طلاق کی عدت پورے ہوتے ہی اس سے شادی کر لے گا، ساتھ ہی اسے جھانسا دیتا اور امید دلاتا ہے کہ اس کے بعد پرتعیش شاندار بہترین زندگی اس کے پہلو میں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ایسا شخص میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس اختلاف سے کوئی گھر سلامت نہیں اور نہ کوئی خاندان خالی ہے۔ ایسا شخص شرفاء کی صفات، مکارم اخلاق اور مروت کے تمام قوانین کو دیوار پر مارتے ہوئے کوشاں ہے کہ خاندان کو ڈھا دے، شیرازہ منتشر کر دے، اولاد کو بکھیر دے۔ وہ غافل ہے یا اسے پرواہ نہیں کہ اس طرح کے گھٹیا کام کرنے والے کے لیے کتنی بڑی وعید آئی ہوئی ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں صحیح سند سے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا یعنی اسے شوہر کے خلاف برا بنا دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور سنن نسائی میں صحیح، ابن حبان میں صحیح سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بگاڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور مکر و فریب کی شکلوں میں سے ایک وہ ہے جسے بعض مکر و فریب اور دھوکہ دہی کرنے والا کرتا ہے، جب وہ کسی مال و عزت والی خاتون کا قصد کرتا ہے، اس سے شادی کرنے کی سچی رغبت ظاہر کرتے ہوئے اس کے ولی کے پاس نکاح کا پیغام دیتا ہے، امید جتاتا ہے کہ یہ خاتون اس کے لیے باعث سکون، اس کی زندگی کا ساتھی اور اس کی اولاد کی ماں بنے گی، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر راستہ اپناتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ پھر جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنی خباثت ظاہر کرتا ہے، اپنی حقیقت عیا کرتا ہے کہ وہ تو صرف مال کا طالب، روپیہ پیسہ کا غلام ہے۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا، اس کے بعد وہ اپنی بیوی پر احسان، اس کے حقوق کی ادائیگی پر بالکل توجہ نہیں دیتا، بلکہ اس سے اس بھلائی کا بدلہ بھی اس طرح دیتا ہے، یا تو اسے طلاق دے دیتا ہے یا اپنی زوجیت میں باقی رکھتا ہے لیکن کٹی پتنگ کی طرح چھوڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے غفلت برتتا ہے یا اعراض کرتا ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں کے تعلق سے کی تھی۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے اللہ کی امان سے لیا ہے اور تم نے ان کی شرمگاہ کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ یعنی نکاح سے حلال کیا ہے۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے اعراض برتتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم تاریکیاں بن جائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے واضح اور خاندان اور مسلم معاشرہ پر سب سے شدید قسم کا ظلم ہے۔
अल्लाह के बंदो, इसकी सूरतों में से एक ये भी है, जैसा कि बाज लोग दूसरों को ये बावर कराते हैं कि वो प्रोजेक्ट में काम करते और तिजारत करते हैं ताकि लोग यकीनी मुनाफा और ज्यादा कमाने की गर्ज से उसके साथ अपना माल लगाकर शरीक हो जाएं, लेकिन जब गुबार छटता है, मामला वाज़ेह होता है, तो पता चलता है कि ये सारी तिजारतें झूठी, नाकाम और ख्याली हैं, जिनका कोई सर्वे और खाका नहीं, ना ही उनके हक़ाइक़ का इल्म है। ऐसा करने वाला शख्स उस वईद से गफलत या इराज में पड़ा हुआ है जो इस जैसे काम करने वालों के बारे में आई है। जैसा कि हदीस में आया है, बुखारी ने अपनी सही में और इब्ने माजा ने अपनी सुनन में, इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों से माल लिया इस इरादे से कि वो उसको अदा कर देगा तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से अदा कर देगा, और जिसने उसे बर्बाद करने की गर्ज से लिया तो अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। अल्लाह के बंदो, इसकी सूरतों में से ये भी है जिसे बाज वो लोग करते हैं जिसकी फितरत में दूसरों से हसद की वजह से उनके पास नेमतों को देखकर फासिद हो चुकी है और अमल खराब हो चुका है, क्योंकि अल्लाह ने अपने फैजान नेमत और खैर व बरकत से दूसरों को नवाजा है। चुनांचे वो शख्स हसद और जुल्म सरकशी की वजह से उन लोगों से उन नेमतों के छिन जाने और बिला किसी मेहनत व मशक्कत के खुद की तरफ मुंतकिल हो जाने की तमन्ना करता है, नीज उसके लिए चाले चलता और तदबीरें करता है। चुनांचे हसद करने वाला नेमतों का दुश्मन है और उस शर का मस्दर हासिद की अपनी फितरत व तबीयत है, ना कि उस बुराई को उसने किसी और से लिया है, बल्कि ये उसकी नफ्स की खबासत और बुराई है। इब्न क़य्यिम ने फरमाया, यकीनन लोगों ने मुशाहदा किया है कि जिसने भी मकरो फरेब की जिंदगी बसर की वो फक्रो फाका की मौत मरा। याद रखो, मकरो फरेब की बहुत सारी सूरतें जिनकी कोई हद नहीं, और उन सब की जड़ और वजह अल्लाह के खौफ का ना होना और बंदों के लिए भलाई को नापसंद करना है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, मकरो फरेब से बचो, क्योंकि यह अपने करने वाले पर ही लौट कर आता है और उसे को घेरता है, और उसके बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि ये लोगों की आपसी एतमाद के उठ जाने और एक दूसरे से गैर मामून होने का सबब बनता है। ये एक नेक इस्लामी मुआशरा का शेवा नहीं, बेशक अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से इस सिफत की मजम्मत में अक्लमंद लोगों के लिए इबरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का फरमान है, जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो तो अल्लाह ताला ही की सारी इज्जत है। तमाम तर सुथरे कलिमात उसी की तरफ चढ़ते हैं, नेक अमल उनको बुलंद करता है। जो लोग बुराइयों के दांव घात में लगे रहते हैं उनके लिए सख्त अजाब है और उनका ये मक्र बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी किताब की हिदायत और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तक पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अपने लिए और आपके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह से अल्लाह की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। बेशक वो मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, हम उसकी तारीफ करते हैं, उससे मदद और बख्शिश तलब करते हैं। हम अपने नफ्सों की शरारतों और अपने अमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं करने वाला, और जिसे अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अकेले अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। आए अल्लाह अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल व असहाब पर दरूद व सलाम नाजिल फरमा। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो,
جس کے ساتھ مکر کیا گیا ہو اس کے لیے سب سے عظیم بچاؤ کی چیز اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہونا ہے اور اس پاک ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا، اور اس کے سوا کوئی جائے پناہ نیز جائے نجات نہیں، اور یہی اللہ کی طرف دوڑ کر آنا ہے، اور یہی اس کی جانب ہجرت کرنے کا معنی ہے۔ جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، اور اسی لیے اللہ تعالی نے ایمان اور ہجرت کو ایک سے زائد جگہوں پر ساتھ ساتھ ذکر کیا، کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کے طلبگار ہیں، اور اللہ کی طرف ہجرت کرنے کا مطلب ہے اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا، اور جنہیں وہ چاہتا اور پسند کرتا ہے انہیں بجا لانا، اور اس کی بنیاد حب و بغض ہے۔ چنانچہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف ہجرت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جس چیز کی طرف ہجرت کی وہ اس کے نزدیک چھوڑی ہوئی چیز سے زیادہ محبوب ہے، اس طرح وہ دونوں چیزوں میں محبوب چیزوں کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے، اور جب بندے کا نفس، اس کی خواہشات، اس کا شیطان اسے اس چیز کے خلاف دعوت دیتا ہے جسے وہ چاہتا اور پسند کرتا ہے، اور یقیناً وہ ان تین چیزوں کے ذریعے آزمایا گیا ہے، چنانچہ یہ تینوں برابر اسے اس کے رب کی خوشنودی کے خلاف دعوت دیتے رہتے ہیں، اور ایمانی جذبہ اسے رب کی خوشنودی کی طرف بلاتا ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے ہر وقت اللہ کی طرف ہجرت کرتا رہے اور مرتے دم تک اپنی اس ہجرت سے نہ رکے، اور یہ ہجرت بندے کے دل میں موجود محبت کے جذبے کے مطابق کمزور اور مضبوط ہوتا رہتا ہے، اور یہ جذبہ قوی اور اللہ کی طرف کی جانے والی یہ ہجرت سادہ، پائیدار اور مکمل ہوگی۔ اگر یہ جذبہ کمزور ہے تو اللہ کی طرف کی جانے والی ہجرت کمزور ہوگی، یہاں تک کہ بندہ اس کا شعور بھی کھو بیٹھے گا اور اس کے لیے ارادہ بھی ترک کر دے گا، اور شاید کہ بندے کا مصیبت سے دوچار ہونا اللہ کی طرف ہجرت کرنے کے مضبوط ترین اسباب میں سے ہے، نیز قلب و روح اور اعضاء کے اعمال نیز اللہ پر سچے توکل کے ساتھ رب کے جانب رجوع کرنے کے مکمل ترین ذرائع میں سے ہے۔ پس جب اللہ پر توکل رکھنے والے مومن کے خلاف مخلوق چال بازی کرتی ہے تو اللہ اس کے لیے تدبیریں کرتا ہے اور اس بے کس کے لیے انتقام لیتا ہے۔ تو اے لوگوں جن کے ساتھ کوئی مکر و فریب ہوا ہے، اللہ کی طرف تیزی کے ساتھ آؤ، اس کی خوشنودی کی کوشش کرو، مصیبت سے نجات تلاش کرو، مخلوق پر احسان کرنے میں حصہ لو، کیونکہ تقوی اور احسان دونوں اللہ کی معیت کے حصول کی کامیابی میں اہم عنصر اور بنیاد ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو لوگ احسان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور خاتم النبیین امام المرسلین رحمت للعالمین پر درود و سلام بھیجو۔ تمہیں قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ تو جہانوں میں درود نازل فرما آل محمد پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب شوکت ہے۔ اے اللہ تو جہانوں میں برکتیں نازل کر محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل کی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب شوکت ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے، اور تمام آل وہ صحابہ کرام اور تابعین سے، اور ان سے جو بھلائی کے ساتھ قیامت تک ان کی پیروی کرے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو، کرم، سخاوت، احسان کے ذریعے۔ اے وہ ذات جو سب سے بہتر درگزر کرنے والی اور معاف کرنے والی ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کی حفاظت کر، اپنے موحد بندوں کی مدد کر، اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پر امن و پر سکون بنا دے۔ اے ارحم الراحمین۔
اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے سربراہ کی حق سے تائید کر اور انہیں نیک مشوروں سے نواز۔ اے دعا کے سننے والے، انہیں تو اپنی مرضی و منشا کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس کی بندوں اور ملک کا مفاد ہو۔ اے اللہ اے قیامت کے دن کے مرجع، اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے، اور ہمارے دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری معیشت ہے، اور ہمارے آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر بھلائی میں اضافہ کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام درست کر۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے، تیری عافیت کے بدلنے، یک لخت تیری عذاب اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والوں والی چیزوں کا اور تیری بخشش کا یقینی سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری نعمت کے شکر اور حسن عبادت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں اور دے کم نہ کر، نواز اور محروم نہ کر، عزت دے ذلیل نہ کر، ہمیں ترجیح دے ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے، ہمیں ترجیح دے ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے۔ اے اللہ ہمیں راضی کر، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے مزاح اور سنجیدگی میں ہماری غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام گناہوں ہر اس گناہ کو بخش دے جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کے لیے تو جو چاہے اے اللہ رب العالمین۔ اے اللہ ہم تجھے تیرے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے گزرے ہوئے لوگوں پر رحم کر، تو تیری مرضی کے مطابق ہوں اے ہماری ان راضیوں کو، اے اللہ جو تیری مرضی کے مطابق ہوں ہماری ان آرزوؤں کو پوری کر، باقی رہنے والے نیک اعمال پر ہمارے اعمال کا خاتمہ کر۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تقویٰ دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی دے، آخرت میں بھلائی عطا کر، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد اور آپ کے تمام الاصحاب آل و اصحاب پر، والحمد للہ